اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البرج کریں گے۔ یہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی 84 نمبر، اس سے بالکل اگلی سورہ ہے 85 نمبر سورہ۔ یہ بھی مکی ہی سورہ ہے اور 22 آیات ہیں، چھوٹی سی ہی سورہ ہے، اور اس میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے، جس کو میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہتا ہوں، اور میں ہی نہیں کہتا، وہ یقیناً وہی ہے۔ میں تو آپ کے سامنے ساری آدھی سورہ آلموسٹ اسی ٹاپک کو ہی ڈسکس کر رہی ہیں۔ مینز آج ہم کوئی 46 نمبر ویڈیو کریں گے، مینز 46 سورہ آلریڈی، 45 سورہ ہم اس پہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، جو کہ جن میں سے زیادہ تر پوری کی پوری سورہ ہی آخرت کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہی ہے کہ ایک دن اس کائنات کا، اور مین پیغام جو قرآن پاک کا ہے، جو کہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، کھڑے ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ وہ ہر چیز جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور اس دن وہ سارا کچھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ مین پیغام ہے قرآن پاک کا، مین ٹاپک یہی ہے قرآن پاک کا۔ باقی اس کی تفصیلیں ہیں، وہ اسی کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اس کے لیے مختلف واقعات کا بیان کیے گئے ہیں، اس کے لیے مختلف ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں۔ زیادہ تر وہی سیم بات مختلف پہلوؤں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہ سارا کچھ پچھلی سورہ میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ سیم کی سیم باتیں ہیں، سیم سورہ ہی ایک جیسی ہیں، پوری کئی سورہ تو پوری ایک ہی جیسی ہیں، ان کا سیم ہی ٹاپک ہے، سیم ہی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مختلف پہلوؤں سے، ان میں کچھ ورڈز چینج ہیں، ان کا پہلو چینج ہے کہ نہیں ایسے ہوگا اور ایسے، اور قیامت کا واقعہ ہی بیان کیا جا رہا ہے، آخرت کی بات ہی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈر کے یہ زندگی گزارو، ایک دن اس کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے، اور اس دن کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ کا، جو سیدھے رستے پہ ہوگا، جس نے اللہ کی کہی ہوئی باتیں مانی ہوں گی، اور وہ لوگ جو نہیں مانیں گے ان کے لیے بڑے دردناک عذاب بیان کیے جاتے ہیں۔ بار بار ہم یہ سارا کچھ پچھلی سورہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سورہ میں بھی بات وہی ہے، اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہے، لیکن ٹاپک وہی ہے اس سورہ کا بھی، اور شروع سے ہی وہی چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور مکی ہی سورہ ہے، تو شروع میں ہی کچھ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 1، برجوں والے آسمان کی قسم۔ آیت نمبر 2، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ اب یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، پچھلی میرے خیال سے 10 سورہ جو پچھلی پڑھی ہیں ان میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وعدہ کیا ہوا دن کون سا ہے؟ وہ آخرت کا ہی ہے نا، جس کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دن ہوگا جس دن تم نے پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو یہاں سے ہی ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہو گیا، اور یہ وعدہ کیا ہوا جو اس دن پہ نہیں مان لاتے انہی کی پکڑ ہوگی۔ یہ آگے بھی اس سورہ میں بھی ذکر ہوگا، اور پیچھے بھی ہم ساری سورہ میں یہی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 3، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ تو اس دن کیا ہونا ہے؟ حاضر ہونے ہیں اور حاضر کیے جانے ہیں، تو ان کی بھی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ اس پہ یہ اب خندق، وہ جنگ خندق جو پیش آئی تھی وہ والی نہیں ہے، یہ اس پہ کوئی کسی تفاسیر میں کوئی بات چیز آتی ہے، کہ کسی میں کچھ آتی ہے، لیکن زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ جو دوزخ میں اتنے بڑے بڑے وہ گڑے ہوں گے، یا وہ آگ کے گڑے ہوں گے، تو ان کو خندقیں کہا جا رہا ہے۔ یا کوئی لوگ پچھلی کوئی ایک حدیث سے اس کو جوڑتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرانے بادشاہ کا واقعہ بیان کیا تھا تو اس سے کچھ جوڑتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ تر یہی ہے کہ یہ جو دوزخ میں گڑے ہوں گے ان کو خندقیں کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 5، اور ایک آگ تھی ایندھن والی۔ آیت نمبر 6، جب کہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ آیت نمبر 7، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو
اپنے پاس دیکھ رہے تھے. تو یہ جہنمیوں کی ہی شاید بات کی. اب یہ دیکھیں نا 3-4 آیات میں نے اسی لیے اکٹھی پڑھی کہ یہ جہنمیوں کی ہی جو جہنم میں جائیں گے ان کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اصل میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہو. کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو مکہ میں تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو بھی نبی پاک ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی اور جو خاص کر کے جو ان کے پہ ایمان لاتے تھے تو ان کے ساتھ کتنی ظلم اور زیادتیاں کی جاتی تھیں. اور خاص کر کے ان کے ساتھ جو کہ غلام تھے یا تھوڑے اس طرح سوسائٹی میں تھوڑے مطلب غریب تھے یا تھوڑا لیول ان کا کم تھا. کیونکہ اس سوسائٹی میں مکہ کی اس سوسائٹی میں لیولز ہوتے تھے نا کہ وہ یہ قریشی ہیں تو یہ قریش کے قبیلے کے ہیں, یہ بنو ہاشم ہیں, اور یہ اسی طرح کے مختلف جو قبیلے تھے. تو ان اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تو اچھا تھا اور بڑا تھا, تو اس لیے ان کو اتنا پھر بھی ان کی پھر بھی نہیں کیا جاتا تھا. لیکن جو تھوڑے کم درجے والے خاندان تھے یا خاص کر کے جو غلام تھے ان کے ساتھ بڑے ظلم اور زیادتیاں کی جاتی تھی. تو یہ ان کا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 8, یہ لوگ اس مسلمانوں کے بدلہ نہیں لے رہے تھے. ان مسلمانوں سے کہہ سکتے ہیں, ان مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی یا ان سے کوئی بدلہ کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی ذاتی بدلہ نہیں لے رہے تھے, بلکہ صرف اس چیز کا لے رہے تھے کہ وہ جو ایک اللہ ہے وہ غالب ہے اور لائق حمد ہے, اس پر ایمان لانے کی ان کو سزا دیتے تھے وہ. تو یہ آپ دیکھیں نا کنٹیکس واضح ہو گیا, مکی سورہ ہے اور مکہ میں ہی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. اور یہ ہم نے پیچھے بھی جو آیات پڑھی تو وہ یہاں پہ ڈیٹیل ان کی وہ واضح لنک کڑی سے کڑی مل گئی. تو یہ اصل میں کہا یہی جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے یہ جو جہنمی تھے اور وہاں خندقوں یا جہنم کے پاس بیٹھے آگ میں ان کو وہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے, یا مینز ان کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ تم نے یہ دیکھو یہ کیا تھا. مینز یہ بھی تو ایک ٹارچر کا طریقہ ہی ہوتا ہے نا. جہنم میں تو ان کو اصل میں ہر قسم کا ٹارچر دیا جا رہا ہے نا, تو یہ بھی ٹارچر کا ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اب دیکھو نا پچھتاؤ بیٹھ کے کہ تم یہ جو کرتے رہے تھے. تو اب وہ پچھتاوا بھی تو ایک قسم کا ٹارچر ہی ہوتا ہے نا, تو ان کو دکھایا جا رہا ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اس خالق اس اللہ کا جو آج جس نے یہ قیامت برپا کر کے تمہیں جس کا تم جٹلاتے تھے اس جہنم میں پھینکا ہوا ہے, تو اس پہ کیونکہ وہ ایمان لائے تھے تو تم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. تو دیکھو ذرا, تو ان کو مینٹلی ٹارچر بھی ساتھ میں, آگ میں تو رکھا ہی جاتا ہے ان کو, لیکن ساتھ میں مینٹلی ٹارچر بھی. اچھا, آیت نمبر 9, جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یہی وہ بات چیز مین آگے جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں اسی ویڈیو کی اسی سورہ کے شروع میں میں نے بتایا کہ جو اس قرآن پاک کا مین ٹاپک ہے, یہ اس آیت میں اس کو بڑا اچھا کنسائز کر کے بیان کر دیا گیا ہے. کہ اس سے پچھلی آیت میں وہ بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ وہ اللہ غالب ہے اور لائق حمد ہے, تو یہاں پہ اس کو آگے مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے, کہ وہ مالک ہے. تو آپ یاد کریں میں شروع میں اس ویڈیو کے شروع میں یہی بات کی کہ قرآن پاک کا مین پیغام ہی یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے, اور وہ اللہ ہے اور وہ واحد ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. تو یہ دونوں باتیں اس میں آ گئیں کہ جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے, مینز وہ مالک ہے, خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. مینز اس کے حکم سے سب چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے تخلیق کر کے اس کائنات کو اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے. مالک بھی وہی ہے, چلا بھی وہی رہا ہے, اسی کے حکم سے ہر چیز یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ دن رات, یہ صبح شام, یہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے پورا, میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے بار بار ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ پورا ایک ایکو سسٹم, اس کے کچھ قوانین بنا دیے ہیں اس کائنات کے نا, اس کے کچھ رولز, اس کے قاعدے بنا دیے ہیں
کہ یہ دن اور رات یہ ہر ایک کا اپنا مدار ہے، اور یہ قوانین بڑی جگہوں پہ بار بار بیان کر دیے ہیں قرآن پاک میں، کہ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ میں نے ان سب کو ایک مدار میں چلا رہا ہوں، اور یہ ایک اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتے، اگر نکلیں گے تو ظاہری بات ہے تباہ ہو جائیں گی، آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو اللہ نے ان کو کسی قانون کے تحت یہ پورا ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ دن آنا ہے اور رات ہونی ہے، اور دن میں سورج کا نکلنا ہے، اور اس سورج کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی زندگی ہے اس سورج کی وجہ سے ہے، سورج کی شعاؤں کی وجہ سے ہی ہمارا اناج اگتا ہے، درخت اگتے ہیں، ہمارا کھانا اگتا ہے، اور ہم خود انسان جو ہیں پھر اسی سورج کی وجہ سے یہ ہمارا جو واٹر سائیکل ہے، پانی جو ہے وہ برف پگھلتی ہے اس کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے، اسی سورج کی وجہ سے وہ پانی سمندروں سے بخارات بن کے بادل بنتے ہیں، اور وہ پھر برستے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو وہ اس سے پھر ہمارے اناج یا جو بھی ہم نے اناج اگایا ہوتا ہے یا درخت ہوتے ہیں ان کو پانی ملتا ہے، اور ہمیں خود بھی پانی ملتا ہے. تو یہ پورا جو ایکو سسٹم ہے نا، یہ اس خالق کائنات نے ہی بنایا ہوا ہے، اور وہی اس کو چلا بھی رہا ہے، وہی مالک بھی ہے. تو یہ بات یہاں بیان کر دی ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز اس کے وہ جانتا ہے، اس کے نالج میں ہے، اور وہ اس ایک ایک چیز کو ایک دن پیش ہونا ہے، اور وہ بتائے گا تمہیں، اور اس ہر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اچھا، آیت نمبر 10. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. یہاں دیکھیں کنکلوژن کر دیا جو پیچھے ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا، کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی. اب یہ تب کے کافروں کے لیے، مکہ کے کافروں کے لیے مین بات تو ڈائریکٹ تو آیت ان کے لیے ہے، لیکن انڈائریکٹ ہمارے لیے بھی تو ہو سکتی ہے نا. ہمیں بھی تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نہیں ستانا چاہیے. تو یہاں ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے آج بھی. جتنی کوشش ہو سکے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ہر قسم کے فتنے سے وہ آپ کے مسلمان، کسی دوسروں کو بھی نہیں دینا چاہیے، دوسرے مذہب کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے، لیکن خاص کر کے مسلمانوں کو تو بالکل بھی نہیں. اچھا نہ کی. اچھا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. تو جنہوں نے، اچھا انہوں نے اگر توبہ نہ، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ توبہ اگر کر لی تو توبہ سے معافی ہے، اگر توبہ نہیں کی تو پھر ہے ان کے لیے عذاب. توبہ سے معافی ہو جاتی. آیت نمبر 11. ایون شرک اگر انسان کو کر لیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اس کی، تو اس کی بھی معافی ہے. انلیس، ہاں اگر آپ نے کسی، اب جیسے یہاں بھی ہے کہ توبہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے تو مانگنی ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے، میں صرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. آیت نمبر 11. اور میں اس میں وہی بتا دوں کہ میں صرف، میری کوشش یہی ہے کہ میں پوائنٹ آؤٹ ہی کروں. میں یہ جو ڈیٹیل بیان کرتا ہوں یہ صرف اسی لیے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں پہلے بھی یہ بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں کہ میں صرف کوشش یہی ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھی جائیں اور آپ خود ان کو پڑھیں اور غور و فکر کریں. میرا اور اس پورے چینل کا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک پرپز ہے کہ آپ قرآن کی طرف مائل ہوں، ورنہ میں کوئی نہ عالم ہوں، نہ ہی میرا کوئی اللہ معاف کرے کوئی فرقہ ہے، یا میں کسی طرف میرا تو صرف یہی ہے کہ تھوڑا بہت اگر میں سمجھا بھی دیتا ہوں تو اس لیے کہ میں جو میری 10-15 سال کی ریسرچ ہے وہ میں تھوڑا بہت شیئر کر دوں، یا تھوڑا بہت انٹریکٹیو رہے یہ ویڈیو، یا میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں تو شاید کسی کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں. نہیں ہو تو بے شک آپ خالی ان کو پڑھ سکتے ہیں، میری آواز میوٹ کر کے جس پڑھتے جائیں، یا خود وہ آیت سورہ نکال کے پڑھ لیا کریں، تو میرا وہ مقصد حل ہو جائے گا. کوئی ایک انسان بھی قرآن کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو میرا مقصد یہی ہے کہ قرآن اصل میں ہماری چیز، قرآن اصل میں ہے، اور اس کو ہم اور مین مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھیں عربی کے ساتھ. میں عربی یہاں نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں اس کی بار بار ریزن بتا چکا ہوں کہ آلریڈی ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے. جب ایک ایک آیت میں جو پہلے کی ویڈیو ہیں، جب ایک ایک آیت ہوتی تھی تو میں عربی پڑھتا تھا،
اب کیونکہ پوری کی پوری سورہ ہوتی ہے تو عربی پڑھوں گا آلریڈی 20-25 منٹ کی ہو جاتی ہے، تو وہ 40-50 منٹ پہ چلی جائے گی، جو کہ بہت بورنگ اور لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ ضرور عربی پڑھیں، لیکن عربی کے ساتھ اتنی ہی ضروری اس کو، بلکہ شاید میں زیادہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہاں اتنا ہی ضروری ترجمہ پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ قرآن کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں۔ اس پہ میں بہت ساری آیات پہلے آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ یہ دیکھیں اللہ پاک غور و فکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 11، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اب ان کے اس جو پچھلی آیت ہے جو جہنم والے ہیں ان کے کنٹراسٹ میں جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 12، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 13، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ وہی بات جو ہم بار بار پتہ نہیں کتنی بار یہ ریپیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور پہلے تو بڑی ڈیٹیل سے، یہاں تو ایک ہی آیت ہے نا، پہلے تو ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کی پیدائش کا ذکر ہی تب آتا ہے جب اللہ نے یہ بتانا ہو کہ میں دوبارہ بھی پیدا کروں گا اور قیامت ہوگی۔ یہ ایکچولی ہمارا وہی ٹاپک قیامت کا ہی چل رہا ہے، پوری آپ سورہ دیکھ لیں۔ اچھا، آیت نمبر 14، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی رحمت کا، یہ اس طرح کی آیات پڑھ کے سکون مل جاتا ہے کہ ہم سے گناہ تو ہوں گے ہی، ہو جاتے ہیں، انسان خطا کار ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ہمیں دلاسا دے رہے ہیں کہ وہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے لیکن وہ بخشش کرنے والا بھی ہے۔ اس کی طرف مائل ہو کے دیکھو، بخشش اس کو کرے گا جو توبہ کرے گا، جو مائل ہوگا اس کی طرف تو اس کو وہ بخشنے والا ہے۔ اور آگے بڑی بہت پیاری بات ہے، اور بہت محبت کرنے والا ہے، خالی بخشنے والا نہیں ہے، ہم سے وہ اصل میں محبت کرنے والا ہے، اس لیے اس طرح کے احکام دیتا ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، وہ محبت کرتا ہے تو ایسا کہتا ہے۔ آیت نمبر 15، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 16، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، تو وہ تو خالق اور مالک ہے، مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 17، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے۔ آیت نمبر 18، فرعون اور سمود کی۔ اب یہ بیچ میں پچھلے میں نے بتایا نا کہ پچھلی کچھ باتیں اللہ پاک ایکسپلین کرنے کے لیے ہی وہ پچھلے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا سرسری سا ذکر ہے۔ آیت نمبر 19، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، کہ کافر تو جو ہے، یہ جو فرعون اور سمود کی قوم تھی وہ یہ کافر ہی تھے نا جنہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ اللہ کو بھی اور قیامت کے دن کو بھی، آخرت، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ مینلی تو پیچھے قیامت کا ٹاپک ہی سٹارٹ ہوا ہوا ہے۔ تو کافر کہتے ہی اس کے جس نے اللہ کا انکار کر دیا اور روز قیامت کا انکار کر دیا کہ کوئی خالق اور مالک ہے نہیں ہے، اور نہ ہی اگر ہوگا تو اس نے کسی نے پوچھنا ہے نا، تو جب ہے ہی نہیں تو کسی نے کیا پوچھنا ہے، تو وہ اپنی موج مستی میں زندگی گزارتے ہیں، انہی کو ہی کافر کہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کہ وہی بات ہم نے جو پہلے بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے، اسے سب پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21، بلکہ یہ قرآن ہی بڑی شان والا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، کہ یہ جو قرآن پاک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ بھی میں شروع میں بات کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے شاید کی ہے، کہ اصل میں ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، اتنی بڑی، اتنی اللہ کا معجزہ ہے، یہ ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے، تو ہمیں اس پہ ہی اس کو سمجھنا، پڑھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 22، لوح محفوظ میں، یہ اصل میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے ہمیں کاپی ملی ہے، یہاں پہ جو ہمیں اللہ پاک نے اس لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، ان کے تھرو جو انسانوں کے پیغمبر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک پہنچایا۔ اور یہ ہم پہلے بڑی ڈیٹیل سے
پڑھ چکے ہوئے ہیں، دیکھ چکے ہوئے ہیں قرآن پاک میں کہ اس کا باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب قرآن پاک کو اتارا گیا تو تب کیا انتظام کیے گئے. جو شیطان رسائی تھوڑی بہت کر لیتے تھے ان کو بھی بڑی سختی کر دی گئی، اور یہ وہ ہم سارا پیچھے پڑ چکے ہو. تو یہ لوح محفوظ سے ایسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قیامت تک کے انسانوں تک کے لیے یہ اللہ کا معجزہ ہے جو کبھی چینج نہیں ہوا نہ ہوگا. اللہ نے اس کی حفاظت خود لی ہوئی ہے. یہ ہم پہلے 2 دفعہ شاید پڑھ چکے ہیں، 2 دفعہ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں. ہم شاید 1 دفعہ پڑھ چکے ہیں یا دونوں دفعہ پڑھ چکے ہیں. اور یہ کتاب اس بات سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ اس پہ ضرور پڑھیے گا، اس سورہ کو ضرور پڑھیے گا. چھوٹی سی یہ سورہ ہے، عربی کے ساتھ ترجمے پہ خود غور و فکر کریے گا. یہ میری کوئی ختمی بات نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ جو آپ اس پہ سوچیں گے، اپنا ذہن بنائیں گے اور غور و فکر کریں گے، وہ مین چیز ہے، اور وہی میرا مقصود ہے. جزاک اللہ خیر.